سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آگاہی کے لیے، آپ کے مسائل کو کم کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ پتے میں پتھری یعنی کہ گال اسٹون، گال بلیڈر کے اسٹون کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ جگر کے نیچے لگی ہوئی ایک چھوٹی سی سبز رنگ کی تھیلی ہوتی ہے جسے پتا کہتے ہیں یا گال بلیڈر کہا جاتا ہے۔ گال بلیڈر، اس تھیلی نما کاسے میں صفرا یعنی کہ بائل، جسے صفرا کہا جاتا ہے، جمع ہوتا ہے، جو کھانا ہضم کرنے میں جسم کی مدد کرتا ہے۔ بعض اوقات اس پتے میں یعنی کہ گال بلیڈر میں یا اس کی نالی میں جس میں صفرا یعنی کہ بائل گزر کر چھوٹی آنت تک پہنچتا ہے، سخت پتھر جیسی چیزیں بن جاتی ہیں۔ عموماً ان کا سائز سنگریزوں جتنا ہوتا ہے۔ یہ پتھریاں زیادہ تر کولیسٹرول یا کیلشیم یا ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ پتے یعنی کہ گال بلیڈر میں پتھری یعنی کہ اسٹون بننے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ صفرا یعنی کہ بائل جن چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اگر ان کے کسی جز یعنی کہ مثلاً کولیسٹرول کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پتھری اسٹون تشکیل پاتے ہیں۔ صفرا یعنی کہ بائل کو اگر باہر نکلنے میں کسی قسم کی رکاوٹ ہوتی ہے تو اس سے بھی پتھر بن سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں انفیکشن یا موروثی عوامل بھی اس کا باعث ہو سکتے ہیں۔ گال بلیڈر یعنی کہ پتے میں پتھری بننے کا خطرہ جن چیزوں سے بڑھتا ہے ان میں موٹاپا، بڑھتی عمر، ایسی غذاؤں کا کثرت سے استعمال جن میں چکنائی بہت زیادہ ہو، بعض غذاؤں کو برداشت نہ کرنا شامل ہے۔ پتے کی پتھری میں مردوں سے زیادہ خواتین مبتلا دیکھی جاتی ہیں۔ امریکہ کی کل آبادی میں 10% کے پتھری یعنی کہ پتوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ پتے یعنی گال بلیڈر میں 1 سے لے کر 10 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ پتھریاں ہو سکتی ہیں، جن کا سائز 1 سے لے کر 25 ملی میٹر تک ممکن ہے۔ بچوں میں پتے کی پتھری کے واقعات کم دیکھے جاتے ہیں، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امریکی خواتین کے انتقال کے بعد جب ان کی آٹوپسی کی گئی تو ان میں سے 20% کے پتے میں پتھری موجود تھی۔ باور کیا جاتا ہے کہ مانع حمل ادویات کے استعمال سے بھی ان کے بلیڈر یعنی کہ گال بلیڈر میں دیگر اسباب سے پہلے پتھری بن جاتی ہے۔ اس کی علامات یعنی کہ سائن سمپٹم کیا ہوتے ہیں؟ کس طرح معلوم کیا جائے کہ ہم کوئی فرد جو ہے اس کے گال بلیڈر میں اسٹون ہے؟ پیٹ کے اوپری حصے میں خاص طور پر رائٹ سائڈ کے اوپر شدید درد، ممکنہ طور پر تیز بخار، پتے یعنی کہ اس کی سوزش کولیسسٹائٹس، اگر صفرے یعنی کہ بائل کی نالی میں گال بلیڈر کی نالی میں پتھری کی وجہ بند ہو گئی ہے تو مریض یا مریضہ میں یرقان جانڈس کی علامتیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر پتھری معدے کی نالی سے نکل کر چھوٹی آنت میں داخل ہو تو اس وقت انتہائی شدید درد بائلری کولک ہو سکتا ہے۔ علاج، آیورویدک طریقے علاج میں ایک پودے یعنی کہ کیلان چوئی سے تیار کی جانے والی دوا کو پتے کی پتھری کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پودا پتھر چٹ کے نام سے یعنی کہ پتھر کو کھا جانے والا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں دیگر ذیل جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پتے کی پتھری کو توڑ کر تحلیل کر دیتی ہیں، لیکن اس میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں میں گل قاصدی کے چھال شامل ہے۔ ان تمام جڑی بوٹیوں کو پانی میں جوش دیں اور دن میں 2-3 بار استعمال کریں۔ سوائے زیتون کے تیل کے ہر قسم کی چکنائی سے جہاں تک ممکن ہو پرہیز کریں۔ زیتون کے تیل میں پتے کے پتھری توڑنے کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے۔ پتے کی پتھری سے محفوظ رہنے کے لیے پانی کا استعمال بڑھا دیں
اور ایسی غذائیں کھائیں جس میں ریشے زیادہ ہوں۔ اسی طرح ہیمیوپیتھی میں بربرس اور چائنا پتے کی پتھری کے علاج میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر پتے کی پتھری رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی ہیں اور جانڈس ڈیولپ ہو چکا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سرجری کے ذریعے بھی اس کا علاج کیا جائے تاکہ وہ رکاوٹ دور ہو سکے اور اس کا جو راستہ ہے وہ کھل سکے، جو بائل جو ہے انٹسٹائن میں آتا ہے وہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر پتھری زیادہ دن تک گال بلیڈر میں رہے گی تو یہ کینسر پیدا کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ڈائگنوسس ہو تو اس کا صحیح طور پر علاج کر کے اس سے نجات حاصل کی جائے۔